بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ نائٹروجن کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں کہ نائٹروجن جو ہم یوریا کی شکل میں ڈالتے ہیں وہ تقریباً 80 سے 90% ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کے ضائع ہونے کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یا اس سے کیسے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جب 80-90% یہ ضائع ہو جائے گی تو باقی 10-20% بچتی ہے جو پودوں کو ملتی ہے، کیونکہ یہ اکثر ہوا سے لی جاتی ہے اور ہوا میں جانے کا اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیکٹریوں جو یوریا کی فیکٹری ہوتی ہیں وہاں خالی ٹرک اندر جاتے ہیں اور واپسی بھر کے آتے ہیں، کیونکہ یہ ہوا سے لی جاتی ہے اور اس میں قدرتی طور پر ہوا میں واپس جانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وہ کلراٹھی زمینوں کو دی جاتی ہے یا کسی اور غلط طریقے سے دی جاتی ہے تو 80 سے 90% یہ ضائع ہو جاتی ہے، تو 10% جو پودوں کو ملتی ہے۔ گرمیوں میں اس کا وہ نقصان زیادہ ہوتا ہے، وہ پودے کو 10 سے 15% ہی ملتی ہے، جبکہ سردیوں میں اس کا نقصان کم ہوتا ہے، اس وقت تقریباً 20-25% وہ پودوں کو میسر ہوتی ہے۔ تو اس کے نقصان کو بچانے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں۔ آج ہم ان تدابیر پر بات کرنے لگے ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کسان وہ پہلے چھٹا کر دیتے ہیں، پھر 1 دن یا 2 دن بعد پانی لگاتے ہیں، تو وہ طریقہ غلط ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے پانی لگا لیں تو اس کے اوپر چھٹا کر دیں، یا تو اگر چھٹا کر بھی دیں تو پھر کوشش کریں جلدی اسے پانی لگانا چاہیے۔ مگر جو ہم بیشتر زمینوں میں کھڑے پانی میں چھٹا کر دیتے ہیں وہاں کوشش کرنی چاہیے کہ فرٹیگیشن کے طریقے سے اسے دینی چاہیے، یا تو حل کر کے وہ فصل کو دینی چاہیے۔ جبکہ جو سخت زمینیں یا چکنی زمینیں ہوتی ہیں وہاں فرٹیگیشن کا عمل استعمال کرنا چاہیے، تو جبکہ جو ہلکی زمینیں ہوتی ہیں ریتلی ہوتی ہیں تو وہاں پانی کے بعد چھٹا کر دینا چاہیے، وہ اچھا طریقہ ہوتا ہے، اس سے اس کے نقصان کم ہوتے ہیں۔ جبکہ جو کلراٹھی زمینیں ہوتی ہیں تو وہاں قسطوں کے طریقے سے یا سپلٹ کر کے ڈالنی چاہیے۔ تو کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو جلد پانی پی جاتی ہیں، تو وہاں بھی قسط وار کے طریقے سے جو سپلٹ کر کے بار بار ڈالنی چاہیے۔ گرمیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا وہ نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں جو ہماری فصلیں ہوتے ہیں، مطلب مکئی جو منجی جس طرح ہوتی ہیں، تو ان میں اکثر کہا ہے کہ صبح یا شام کے وقت جب ٹھنڈے ٹائم اس مطلب ہے کہ وہ یوریا کو اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ گرم موسم میں یہ زیادہ نائٹروجن ہوا میں اڑ جاتی ہے، تو صحیح طریقے سے وہ پودوں کو نہیں مل سکتی، کیونکہ صبح اور شام کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ درجہ حرارت کم ہوتا ہے، اس لیے وہ ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت وہ یوریا کا استعمال کرنا چاہیے۔ جبکہ سردیوں میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹمپریچر نارمل ہوتا ہے، کیونکہ اگر سردیوں کو دیکھا جائے، اگر دسمبر میں وہ یوریا کا استعمال کر رہے ہیں تو دسمبر کی وہ دوپہر والی دھوپ بھی کوئی اتنی خاص وہ گرمی نہیں ہوتی، تو سردیوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ صبح شام ڈالنی چاہیے، تو یہ کسی وقت بھی اپلائی کر سکتے ہیں سردیوں کے موسم میں۔ تو اکیلا یوریا استعمال کرنے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ سلفر کو ساتھ مکس کر لیا جائے، یا جو وہ سلفر کوٹڈ یوریا ہوتا ہے اس کا استعمال کیا جائے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نیم کوٹڈ یوریا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ نیم کا تیل لگایا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے یورینیم انزائم، وہ نائٹریفیکیشن میں وہ رول پلے کرتا ہے اپنا۔ یہ نیم کا تیل اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ جو انزائم ہوتا ہے وہ اس کی نائٹریفیکیشن میں اہم کردار ادا کرے اور اس کے کیمیکل لاسز کو کم کیا جا سکے، اس لیے وہ نیم کوٹڈ یوریا کا کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں وہ نائٹروجن کے لاسز کم ہوتے ہیں۔ تو اس کے ایک اور ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو پانی کی مقداریں بہت زیادہ ہیں، جن ممالک میں پانی کی کمی ہوتی ہے وہاں ہائیڈرو جل کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہائیڈرو جل ایک تو پانی کے جو ہوا میں اڑ جاتا ہے اس کو وہ کم کرتا ہے، اس کے لاسز کو، اور دوسرا وہ نائٹروجن کے لاسز کو کم کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس پانی کی مقدار زیادہ ہے تو ہمارے وہاں یہ استعمال نہیں کیا جاتا، جبکہ اگر دیکھا جائے کہ اگر یوریا اکیلے کو استعمال کرنے کے بجائے اگر اس کے ساتھ تیزابی کوئی شامل کیا جائے، جیسے VC10 ہے تو اس کے ساتھ وہ تیزاب ملا کے شامل فلڈ کیا جائے تو اس کی وہ افادیت ڈبل ہو جاتی ہے، دگنی ہو جاتی ہے یوریا کو اکیلے استعمال کرنے کے بجائے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔